بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، جب مذہب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دین میں انسانی زندگی کے متعلق ہر وہ مسئلہ، ہر وہ مشکل جو اس سے درپیش ہو سکتا ہے، اس کا ایک حل موجود ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے روایتی مذہبی علماء ہوں یا روایتی دینی تعبیر رکھنے والے لوگ، وہ مختلف دینی، فکری، سیاسی اور معاشرتی معاملات میں بھی دین کی ہدایات لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو لوگوں سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، اختلاط ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں معاشرے وجود میں آتے ہیں، معاشرے ریاستوں کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ریاستی قوانین، ریاستی نظام ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات بھی جانے۔ ہم آج کوشش کریں گے کہ غامدی صاحب سے پوچھیں کہ مذہب اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، وہ نظم اجتماعی، وہ حکومت جو انسانوں کی ضرورت ہے، معاشرے کی ضرورت ہے، اگر وہ بناتے ہیں تو دین کی رہنمائی اور دین کی ہدایت اس باب میں کیا ہوگی، اور اس سے متعلق جو اشکالات پیش کیے جاتے ہیں انہیں بھی رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ موضوع مذہب کے دائرے کا موضوع ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں اور یہ پوچھیں کہ نظم اجتماعی یا حکومت سازی یا کسی ریاست کی تشکیل یا قیام، اس حوالے سے دین ہمیں کوئی ہدایت دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا؟ میں یہ بات بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے ایک سیریز یہاں کی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کے مشمولات اور محتویات کیسے ہیں، ان کا باہمی ربط کیا ہے، دین کس مقصد کو سامنے رکھ کر ہدایات دیتا ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ بات واضح کی تھی کہ دین کا اصلی مقصود تزکیہ ہے، یعنی دنیا میں تزکیہ، اور نتیجے کے طور پر اللہ کی وہ بادشاہی جو قیامت کے بعد لوگوں کو ملے گی۔ یہ بات قرآن مجید میں آپ ایک ایک صفحے پر پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ اس کو اس نے بیان کیا ہے۔ یہ قدیم صحیفوں میں بھی اسی طریقے سے بیان ہوئی ہے۔ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی اسی شان کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ ہمیں در حقیقت انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر لبیک کہہ کے اپنی آئندہ زندگی میں داخل ہونے کے لیے خیر و صلاح کا راستہ منتخب کرنا ہے۔ ٹھیک۔ تو بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات وہ ہے جو قرآن مجید نے پیغمبروں کے حوالے سے بیان کی کہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ مبشرین و منذرین ہوتے ہیں، یعنی وہ یہ بتانے کے لیے آتے ہیں کہ تم اس دنیا کی زندگی میں بھیجے گئے ہو، دنیا کی زندگی کے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں، عقل عطا فرمائی ہے، تمہارے اندر قوت ایجاد رکھی ہے، لیکن یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اس کے بعد ایک نئی دنیا آنے والی ہے، تمہیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس دنیا کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہے، کیا چیز ہے جو تمہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ یہ کہ تمہیں اپنے وجود کو پاکیزہ بنانا ہے، ٹھیک، اپنی انفرادی اور اپنی اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانا ہے۔ تو دین کی ساری ہدایت تو اسی مقصد کو سامنے رکھ کر دی جاتی ہے۔ دنیا کے معاملات دین میں اس کے تحت زیر بحث آتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ زندگی کہاں بسر کرنی ہے، اسی دنیا میں بسر کرنی ہے، یہ پاکیزگی کہاں حاصل کرنی ہے، اسی دنیا میں حاصل کرنی ہے، اس پاکیزگی کے لوازم کہاں ہماری زندگی میں آنے چاہیے، اسی دنیا میں آنے ہیں۔ تو ہماری یہ دنیا کی زندگی جو انفرادی بھی ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے، اس میں کس کس جگہ وہ پاکیزگی متاثر ہو سکتی ہے جو ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے۔ پاکیزگی یعنی تزکیہ، وہ کہاں کہاں متاثر ہو سکتی ہے، دین اس کو ہدف بنا کے بات کرتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جب تک آپ اس بنیادی چیز کو نہ سمجھ لیں تو اس میں بڑی غلط فہمیوں کا امکان ہوتا ہے۔ چنانچہ جو دو بڑے ادارے دنیا میں وجود پذیر ہوتے ہیں، ایک ہے خاندان کا ادارہ۔ خاندان کا ادارہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا حصہ ہے، یعنی کس وجہ سے اسکیم کا حصہ ہے؟ انسان کو اس کائنات کے پروردگار نے پیدا اس طریقے سے کیا ہے کہ وہ ایک ماں اور باپ کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس طرح ڈال دیا جاتا ہے کہ بالکل ناتواں ہوتا ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے 20-21 سال کی عمر میں نوجوانوں کو نازل کرتے، یا وہ زمین سے اگ پڑتے، یا کسی درخت سے لگے ہوئے نظر آ جاتے، تو اس ادارے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسکیم وہ رکھی ہے، اس لیے یہ ادارہ دین کا موضوع بن گیا ہے، خدائی اسکیم کا حصہ بن گیا ہے۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کے بارے میں قرآن مجید میں بڑی تفصیلی ہدایات ہیں، یعنی نکاح کیسے ہونا ہے، اس کے لیے کیا محرمات ہیں،
کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے لیے لازمی ہدایات کیا ہیں، اس میں مہر کیوں ہونا چاہیے، اس میں نکاح کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں، یہ جب ہو جائے گا تو اس کے آداب و حدود کیا ہیں، اس کو اگر کبھی ختم کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کیا قواعد ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی تفصیلی نوعیت کی قانون سازی ہے۔ چنانچہ آپ اگر دیکھیں تو میری جو کتاب میزان ہے، جس میں میں نے پورے دین کو بیان کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ تفصیلی باب اس طرح کے مباحث میں وہ قانون معاشرت جزیات تک زیر بحث آتی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس لیے کہ وہ اللہ کی اس اسکیم کا حصہ ہے۔ میں وجود پذیر نہیں ہو سکتا، میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا اگر میرے لیے وہ ادارہ نہ بنایا جائے۔ اور اسی وجہ سے تاکہ انسانوں پر اس کی اہمیت واضح رہے، کبھی کبھی جب ماں باپ نہیں ہوتے، جب بچے بے یار و مددگار ہو جاتے ہیں، اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ بنایا کیوں ہے، اس ادارے کے لیے ہدایات کیوں دی ہیں۔ یہ سب چیزیں دین کا اصل موضوع ہیں۔ ٹھیک، اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ خاندان کا ادارہ ایک ادارہ ہے، دوسرا بڑا ادارہ جو انسان نے بنایا وہ ریاست کا ادارہ ہے۔ دنیا میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ دو بنیادی ادارے ہیں جن کے گرد ہماری پوری زندگی گھوم رہی ہوتی، یعنی ہمارا وجود، ہماری پیدائش، ہمارا لڑکپن، ہماری تعلیم، ہماری تربیت، ہمارا بڑا ہونا، ہمارا بیاہ شادی کے مرحلے سے گزرنا، اور اس طرح کی بہت سی دوسری چیزیں وہ پہلے ادارے پر منحصر ہے، یعنی خاندان کا ادارہ۔ اور ہم نے دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، اس دنیا کی زندگی میں ہمیں امن چاہیے، ہمیں اطمینان چاہیے، ہمیں اختیارات کے سوء استعمال سے حفاظت چاہیے، اس کے لیے ہماری ناگزیر ضرورت ہے ریاست کا ادارہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے ادارے کی حد تک تو اللہ تعالیٰ نے ضروری ہدایات اس لیے دیں کہ وہ ان کی اسکیم کا حصہ ہے۔ دوسرے ادارے کو انسان نے اپنی ضرورتوں سے پیدا کیا ہے، ٹھیک، یعنی یہ کوئی مذہبی ادارہ نہیں ہے۔ پہلا ادارہ خدا کی مقدس امانت ہے، اور وہ پہلے دن سے شروع ہو گیا۔ وہ پہلے دن سے شروع ہو گیا۔ یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ شادی، بیاہ، نکاح، اس طرح کے تمام معاملات کو خدائی تقدیس حاصل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ادارہ ہے۔ لیکن اس ادارے نے انسان کی ضروریات سے جنم لیا ہے۔ انسان نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے، اس شعور کو پہنچا ہے، تو ظاہر ہے کہ ابتدائی زندگی بڑی سادہ تھی، اور یہ بہت اندازہ کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے۔ یہ جو سادہ زندگی ہے، یہ جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے تو انسان کی شخصیت کیا ہے، اس کا بہت عمدہ بیان ہے جو ہمیں خود قرآن میں نظر آتا ہے۔ اچھا، کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ اسکیم اپنے فرشتوں کے سامنے رکھی کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو زمین تم دیکھ رہے ہو، اس زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کو ارادہ بھی دوں گا، اختیار بھی دوں گا، اور اقتدار بھی دوں گا۔ یعنی کہ جو لفظ خلیفہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے ارادہ، اختیار، شعور، یہ انسان کا اصلی امتیاز ہے اور بڑا غیر معمولی امتیاز ہے۔ اسلام میں جب انسان کو انسان کی حیثیت سے مخاطب کیا جاتا ہے تو اصل میں اس کے اسی شخصیت کے پہلو کو مخاطب کیا جاتا ہے، ورنہ تو اس میں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی میرے وجود میں جو اعضاء تخلیق کیے گئے ہیں، جو خون کی گردش کا نظام بنایا گیا ہے، جو میرے سانس لینے کا نظام بنایا گیا ہے، اس میں اور میرے گھر کے تھان پر بندھی ہوئی گائے میں کیا فرق ہے؟ اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن وہ بنیادی چیز جو میرے ساتھ امتیاز پیدا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ میری حصہ جمالیات، میرا حادثہ اخلاقی، مجھے اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، اس کے نتیجے میں جس طرح سے فروع سے اصول اخذ کرتا ہوں، اصول سے فروع کی طرف جاتا ہوں، اور پھر میری قوت ایجاد، یعنی میں ایک دنیا وجود میں لا سکتا ہوں۔ یہ جو ارادہ و اختیار مجھے دیا گیا، اس کا جیسے ہی اظہار ہوا تو فرشتوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں تو فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی آپ دیکھیے ان کا اعتراض صرف ایک ہی، آپ وہ بنانے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعتراض کس لیے ہے؟ یہ اعتراض اس لیے ہے کہ یہ وہ جانتے ہیں کہ اگر کسی مخلوق کو ارادہ بھی دے دیا، اختیار بھی دے دیا اور اقتدار بھی دے دیا، اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، وہ دنیا پر حکومت کرے گا، جیسے کہ ہم اس وقت اس کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ چیز حاصل ہوگی تو اس سے فساد پیدا ہو جائے گا۔ اس فساد کو جیسے ہی انسان نے دیکھا کہ وہ پیدا ہو رہا ہے تو اول قبیلے کا نظم وجود میں آنے لگا۔ ٹھیک، یعنی ایک خاندان کے لوگ ہیں، ایک نسل کے لوگ ہیں، ایک جگہ پیدا ہوئے ہیں، ان کی بہت سی ضرورتیں مشترک ہیں، انہوں نے اپنے اندر ایک نظم پیدا کرنا شروع کر دیا۔ کوئی شخص ہمارا سردار ہوگا، اس کے ذریعے سے ہم باہر کے حملہ آوروں سے حفاظت کر لیں گے۔ یہاں اگر ہمارے نوجوانوں میں یا بڑوں میں
کوئی انحراف کرے گا، قبیلے کی روایات کو توڑے گا، کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا، تو اس کے لیے کوئی تادیب کا مواخذے کا نظام، بہت ہی ابتدائی نوعیت کی یہ چیز وجود میں آ گئی۔ ٹھیک، اس کو دیکھیے قرآن مجید نے انسانی فطرت کے ظہور کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ایک آدم و حوا سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور پھر تمہارے اندر ایک امتیاز پیدا کرنے کے لیے، امتیاز انسانی شناخت ہے۔ جس طرح میری اپنی ایک شخصیت ہے، اسی طرح میری نسل کی ایک شخصیت ہے، اسی طرح میرے رنگ کی ایک شخصیت ہے، اسی طرح میرے قومی روایات کی ایک شخصیت ہے، اسی طرح میری ثقافت کی ایک شخصیت ہے۔ میری یہ شخصیت ہے جو اصل میں اپنا ظہور چاہتی ہے۔ اس کو قرآن نے اس بلیغ لفظ میں بیان کیا، لِتَعَارَفُوا، یعنی تاکہ تم اپنی اپنی شخصیت کا انفرادی اور اجتماعی اظہار کر سکو۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی، چنانچہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے قبیلے یہ منظم ہونا شروع ہو گئے۔ ٹھیک، جب یہ منظم ہونا شروع ہو گئے تو میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے ضرورت پڑی کہ اب کوئی نظم ہونا چاہیے، اس کے لیے ضرورت پڑی کہ اس نظم کو چلانے کے لیے قبیلے کو کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ یہ جو آپ ٹیکس اب لیتے ہیں تو اس کی بنیاد اصل میں اسی ضرورت سے پڑ گئی، اور یہ وقتاً فوقتاً ہوئی۔ یہ حقیقت میں ایک ریاست کا بیج تھا جو بو دیا گیا۔ اچھا، یہی بیج ہے جو اب تناور درخت بن چکا ہے۔ یعنی پھر اس کے بعد وہ زمانہ آیا کہ جس میں لوگوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کر لیں۔ اس سے آگے بڑھ کر پہلے مرحلے میں تو یہ تھا کہ 3، 4، 10، 20 قبائل کی حکومتیں قائم ہو گئیں، کسی ایک خطۂ ارض میں یہ حکومتیں قائم ہو گئیں۔ پھر حوصلہ مند لوگ نکلے، میں اس پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں کہ انسان کی فطرت میں جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ بڑی متنوع ہیں اور ان کا ظہور مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ کسی کو علم کی صلاحیت دی گئی ہے، کسی کو شعر و ادب کا ذوق دیا گیا ہے۔ اس طرح کی متنوع چیزیں ہیں جو اپنے ظہور کا تقاضا کرتی ہیں، ایک غیر معمولی ارج انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو پیدائشی طور پر رہنمائی کی صلاحیتیں دے کے بھیجتا ہے۔ وہ لیڈر لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے قبیلے کی قیادت کریں، اپنی قوم کی قیادت کریں۔ یہ چیز بھی خود اس پروردگار نے رکھی ہے، تو اس کا ظاہر ہے کہ پھر ظہور ہوتا ہے۔ جب اس کا ظہور ہوتا ہے تو پھر بڑی بڑی سلطنتیں وجود میں آنے لگتی ہیں۔ یعنی ایک شخص نے اگر اپنی قوم میں اپنی ایک حیثیت منوا لی ہے، اس نے ایک بڑی ریاست وجود پذیر کر دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اب بڑی طاقت آ گئی ہے، تو وہ خیال کرتا ہے کہ میں فاتح عالم ہوں گا۔ یہ آپ نے دیکھا نا کہ قدیم زمانے میں ہم بڑی داستانیں سنتے ہیں، فاتحین نکل کھڑے ہوئے۔ تو اس کا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ بڑی سلطنتیں قائم ہونا شروع ہو گئیں۔ سلطنتیں قائم ہونا شروع ہوئیں، ان سلطنتوں کو ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ یعنی خود ہمارے ہاں 1947 میں جس سلطنت نے اپنا بوریا بستر اٹھایا تھا وہ اس زمانے کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ یعنی وہ سلطنت تھی جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، برطانیہ عظمیٰ کی سلطنت۔ ابھی تک اس کے آثار باقی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی آپ جانتے ہیں کہ آسٹریلیا جو ایک بر اعظم کے برابر ملک ہے، نیوزی لینڈ، اسی طریقے سے کینیڈا بہت بڑا ملک ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اب بھی اگر آپ آئینی یا رسمی لحاظ سے دیکھیں تو اسی سلطنت کا حصہ ہے۔ بالکل ایسے۔ تو یہ در حقیقت سلطنتیں قائم ہیں۔ یہ میں نے اس لیے دراز نفسی کی تاکہ آپ پر یہ بات واضح کروں کہ خاندان کا ادارہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کا ناگزیر حصہ ہے۔ اس لیے پہلے دن سے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمام ضروری ہدایات دیں، کیونکہ اگر یہ نہ دی جاتیں تو یہ خاندان کا ادارہ اس طرح وجود میں نہیں آ سکتا تھا اور انسان کے لیے دنیا میں رہنے بسنے کی کوئی صورت ہی پیدا نہ ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ تو گویا ناگزیر ضرورت تھی، لیکن پھر یہ دوسری ضرورت پیدا ہوئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ایجاد دی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مادی دنیا بنائی تو یہ دیکھیے کہ اس کے اندر کیا بے پناہ امکانات رکھ دیے۔ یعنی ہم یہ زمین کو کھودتے ہیں تو کیا کچھ ہے جو اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کو کیا جانوروں نے نکال لیا ہے۔ شیر اپنی طاقت کے ساتھ اس کو نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہے، گدھے اپنی قوت کے ساتھ اس کے اندر سے چیزیں ڈھو کے لے آئے ہیں اور انہوں نے ایک نئی دنیا پیدا کر دی ہے۔ یہ صرف انسان ہے کہ جس کے اندر یہ قوت ایجاد موجود ہے کہ وہ ان خزائن کو دریافت کر لیتا ہے اور اس سے نئی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ اس میں جو کار فرما مادے میں کار فرما قوانین ہے ان کو دریافت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ ان کی دریافت کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ سائنس، یہ اس کے اکتشافات، یہ جو نئی دنیا اس وقت وجود میں آ گئی ہے، عمارتیں بنی ہیں، شہر بنے ہیں، پھر اس کے بعد کیسی کیسی نئی چیزیں وجود میں آئی ہیں کہ انسان اب جہازوں میں اٹھتا پھرتا ہے۔ یہ سب
یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ قوت ایجاد انسان کے اندر بالقوہ موجود ہے، یعنی اس کے لیے ایک پوٹینشل رکھ دیا گیا ہے، اس نے وقت کے ساتھ ظہور پذیر ہونا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے انسان کو جو عقل دی گئی ہے، اس نے بہت ابتدا میں فطری طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ نظم ریاست ہونا چاہیے۔ اس لیے نظم ریاست تو انسان کے باطنی ارج اور اس کی معاشرتی اور تمدنی ضرورتوں سے وجود میں آئے گا، اس کو کوئی مذہبی حکم بنانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ چنانچہ مذہب نے اس کو کبھی مذہبی حکم بنایا ہی نہیں، یہ ہو جانا ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آپ کو ایک بڑی آبادی دنیا میں ایسے لوگوں کی ملے گی جو مذہب بیزار ہے۔ جی ہاں، اس وقت دنیا میں جو نئی رائے شماری ہو رہی ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب ایک معتدل تعداد ایسے لوگوں کی پیدا ہو رہی ہے جو الحاد پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ دنیا میں بہت سے مذاہب بھی ہیں اور بہت سے فلسفے اور بہت سے دوسرے نظریات بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ہم نے پچھلی 2-3 صدیوں میں فاشزم کو بطور ایک نظریے کے سامنے آتے دیکھا، کمیونزم کو دیکھا، سوشلزم کو دیکھا، اسی طریقے سے سیکولرزم کی بہت سی تعبیرات ہمارے سامنے آئیں، یعنی ایک نظریات کی دنیا بھی پیدا ہوتی رہتی۔ یہ سب کی سب دنیایں جو ہیں، یعنی تھوڑے سے استثناء کے ساتھ جس کا کچھ تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی کمیونزم کے علمبرداروں نے، یہ حقیقت ہے کہ انسان اپنے اس باطنی ارج کا ہر جگہ ظہور کر رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی ریاستیں قائم ہو رہی، ریاستیں قائم ہیں۔ یہاں دنیا میں کوئی مذہب کو مانے نہ مانے وہ بھی ریاست قائم کرتا ہے۔ کوئی مسیحیت کا علمبردار ہو، مسیحیت میں کوئی شریعت ہی موجود نہیں ہے ان کے بقول۔ جی، یعنی ہمارے نزدیک تو مسیحیت اسی شریعت کی پیرو تھی جو اس سے پہلے تورات کی صورت میں مل چکی تھی، لیکن جب سینٹ پال نے اس کا خاتمہ کر دیا تو اصلاً تو ان کے شریعت نہیں رہی۔ اس کے باوجود ریاست موجود ہے، یعنی وہ ریاست یورپ کے سب ملکوں میں موجود ہے، وہ روس میں بھی موجود ہے، وہ چین میں بھی موجود ہے، مشرق بعید میں بھی موجود ہے، وہ امریکہ میں بھی موجود ہے، وہ جنوبی امریکہ کے ممالک میں بھی موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ٹھیک، تو اس سے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ ریاست قائم کرنی ہے، یہ کوئی مذہبی استدلال کی چیز ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ بالکل ایسے کھانا کھانا ہے، یہ بالکل ایسا پانی پینا ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو اگر بیماری لاحق ہو جائے تو آپ کو طبیب کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جس طرح میری یہ ضرورتیں جتنی ہیں وہ ان علوم کو، فنون کو، اداروں کو وجود میں لاتی چلی جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے میری یہ ضرورت کہ انسان کو چونکہ ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس استعمال کو روکنے کے لیے انسان کی یہ ضرورت ہے کہ وہ ایک نظم ریاست وجود میں لائے۔ یہ نظم ریاست قبائلی سطح پر وجود میں آئے تب بھی نظم ریاست ہے، اور یہ اس زمانے کی منظم جدید ریاستوں کی صورت میں ہو تب بھی یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کسی مذہبی حکم کی ضرورت ہی نہیں۔ خان صاحب، بہت ہی تفصیل سے آپ نے جو پس منظر واضح کیا ہے، اس سے بڑے ابہامات رفع ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو نظام ہے اس کو تو انیشیٹ ہی اسلام نے کیا ہے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو جدید ہمارے سامنے ریاستوں کا ایک پورا ڈھانچہ موجود ہے، ان کے جب تاریخی نقوش اور اثرات کو ہم دیکھتے ہیں تو یونان کے قدیم جو تمدن تھے ان میں اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیسے لوگوں کی رائے لینی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو الہامی روایت ہے ہمارے سامنے 4-4.5 ہزار سال کی خود سیدنا ابراہیم کی تاریخ ہے، یہ جو انسان الہامی روایت کے علمبردار تھے، مذہبی انسان تھے، ان کے ہاں یہ نظام بنانے کی اور یہ ریاست کی تشکیل کی وہ صورتیں ہمیں کیوں نظر نہیں آتی جو قدیم یونان میں نظر آتی ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ریاست تو انسان کی ضرورت سے پیدا ہو گئی، بالکل ٹھیک، اس کو ہر حال میں پیدا ہونا ہے، اس کے لیے کوئی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پیغمبر بھیجنے کی ضرورت نہیں، یہ تو وجود میں آئے گی، یعنی قدیم ترین قبیلے کی صورت میں وجود میں آئے یا جدید زمانے کی ریاست کی صورت میں وجود میں، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، لیکن خود ریاست جب انسان کی اس طرح کی ضرورت ہے تو جیسے ہی وہ وجود میں آئے گی تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ کچھ اقدامات کریں گے نا، اس کو وجود میں لانے کا عمل کریں گے، اس کو چلانے کے لیے کچھ اقدامات کریں گے، اس سے قانون پیدا ہوگا، اس سے ٹیکسیشن کا ایک مسئلہ پیدا ہوگا۔ آپ ان ناگزیر چیزوں کو دیکھیے جو ریاست کو وجود میں لاتے ہی آپ کو پیدا کرنا پڑ جاتی ہے۔ ٹھیک، یعنی سب سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ قبیلے کی سطح پر بھی اگر ایک نظم پیدا کریں گے تو اس کو چلانے کے لیے مالی وسائل کی ضرورت ہوگی، اس لیے بہت ہی ابتدائی سطح پر خواہ کنٹریبیوشن کی سطح پر ہو، ٹیکسیشن کا تصور پیدا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہی ہے جس کو اب آپ آخری درجے میں لے گئے ہیں، پھر اس کی ایک اپنی تاریخ ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وجود میں آئی ہے، تو یہ لازماً ہو جائے گا۔ جس وقت آپ اس طرح کا کوئی نظم وجود میں لائیں گے تو قانون ضابطے کی ضرورت پڑ جائے گی، یعنی ہو سکتا ہے شروع میں
لوگ بیٹھیں اور بیٹھ کر ایک فیصلہ کر دیں، لیکن پھر ایک ریفرنس خود بخود وجود میں آنے لگ جائے گا کہ یہ جو ضابطے ہیں، قوانین ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اس نظم کو ہم چلانے کے کوئی طریقے نکالیں۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آپ سے آپ وجود میں آنے لگ جائیں گی۔ یہ جب آپ سے آپ وجود میں آنے لگ جاتی ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں مذہب کیا رہنمائی کرتا ہے۔ یعنی دیکھیے، ایک ہے ریاست کو وجود میں لانا، اس کے لیے کسی مذہبی رہنمائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ وجود میں آئے گی، اس کو ایسے سمجھیے کہ مجھے اپنی معاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹ لگایا ہے، مجھے اس کی ضروریات پوری کرنی ہے، مجھے معاش کی جد و جہد کرنی ہے۔ معاش کی جد و جہد کے لیے کوئی دین میں حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں کروں گا، لیکن جب میں کروں گا تو لوگوں سے معاملات پڑیں گے، معاملات پڑیں گے تو اب یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس میں کہیں انسان کا تزکیہ مجروح نہ ہو جائے، اس میں کہیں وہ آخرت کی راہ کھوٹی نہ کر بیٹھے، اس میں کہیں وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس رہنمائی سے محروم ہو جائے جو رہنمائی پیغمبروں نے اس کو دی ہے۔ تو معاش کے معاملات بھی اسی طرح ہوں گے۔ چنانچہ معیشت سے متعلق اگر آپ دین کی ہدایات دیکھیں گے تو وہ بھی یہاں سے شروع ہوتی ہیں، یعنی وہ یہاں سے شروع نہیں ہوتی کہ تمہیں کیا کاروبار کرنا ہے، تمہیں اس کاروبار کے لیے کن چیزوں کا انتخاب کرنا ہے، وہ یہاں سے شروع ہوتی ہیں کہ تم کاروبار کر رہے ہو، تجارت کر رہا ہے کوئی آدمی، کھیتی کرنی شروع کر دی، یہ سب انسان کی ضروریات سے پیدا ہوئی ہیں چیزیں۔ اس میں اب اخلاقی اصولوں میں سے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، یہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ ریاست کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہے، یعنی چونکہ یہ میری ضرورت ہے، اس کو وجود میں آنا ہے، تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ وجود میں کیسے لائی جائے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب اس میں حکومت قائم کی جائے تو اس کے لیے کیا اصول ہونے چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کا نظم چلانے کے لیے جو روپیہ چاہیے اس کے لیے کیا قاعدے ہونے چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا، ہو بھی تو انسان اس کا علاج ڈھونڈ لیتا ہے، ان کو مذہب نہیں موضوع بناتا، لیکن بعض موقعوں کے اوپر ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں بھی رہنمائی کی جائے۔ تو یہاں رہنمائی آپ کو اس طرح کی نہیں ملے گی جس طرح کی معاشرت میں ملتی ہے، یہاں پر چند احکام ہوں گے۔ اگر آپ میری کتاب میزان کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بس 4-5 چیزیں ہیں جو اس معاملے میں مذہب چاہتا ہے کہ ملحوظ رکھی جائیں۔ یہ بھی ہمارے سامنے نمونے کے طور پر کیسے آئیں، اس کا ایک بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا، اور یہ فیصلہ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پہلے تو وہ ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے اپنی قوم کو، اور کے شہر میں وہ پیدا ہوئے، یہ عراق کا علاقہ ہے، بابل کا علاقہ، اس میں پہلے تو انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، حجت تمام کی، اس کے بعد ان کی قوم کا فیصلہ ہو گیا، وہ وہاں سے نکلے۔ تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر جب اپنی قوم سے فارغ ہو جاتا ہے تو فیضا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا استثناء ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مشن کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ دوسرا مشن کیا تھا؟ انی جاعلک للناس اماما، یعنی وہ اب پوری دنیا میں، رہتی دنیا تک مذہبی پیشوا ہیں پوری انسانیت کے۔ خدا کی طرف سے ان کو امامت کا منصب دیا گیا کہ وہ اب گویا ایک رہنما کی حیثیت سے تاریخ میں کھڑے ہوں گے۔ یہ رہنمائی پوری انسانیت تک پہنچنی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خطوں کا انتخاب کیا، ایک جزیرہ نما عرب، دوسرے کنعان، اور یہ کہا کہ آپ اپنی نسل کے ایک حصے کو یہاں آباد کریں، دوسرے حصے کو وہاں آباد کریں۔ پھر ابتدا میں یہ نبوت پے در پے ہوئی تاکہ وہ قوم وجود میں آئے، صحیح روایات پر وجود میں آئے۔ وہ قوم وجود میں آئی، کوئی 500-700 سال اس میں لگ گئے۔ اس وقت وہ مصر میں تھے، وہ ساری داستان سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ وجود میں آ گئی تو پھر سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم کے پیش نظر ان کی اس شاخ کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے نکلے، اور یہاں سے نکل کر کنعان میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایک مرکز بنائے۔ ایک علاقہ اللہ تعالیٰ نے فلسطین کا، جس کو اس زمانے میں کنعان کہا جاتا تھا، منتخب کیا، دوسرا علاقہ جزیرہ نما عرب کا منتخب کیا۔ یہ گویا اللہ نے اپنے لیے خاص کر لیے، ان علاقوں کی بھی نوعیت خاص ہو گئی، ان کے لیے احکام بھی خصوصی ہو گئے، اور اس میں حکم دیا گیا کہ اب تم جاؤ ایک قوم کی حیثیت سے اور آباد ہو جاؤ۔ جب قوم کی حیثیت سے بنی اسرائیل آباد ہوں گے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ نکلے گا، اور وہ یہ کہ پیغمبر کی قیادت میں ایک حکومت وجود میں آ جائے۔ یعنی اس سے پہلے جو حکومتیں ہیں وہ اس سے قطع نظر کر کے لوگ بناتے رہے، ان میں پیغمبر آتے رہے،
وہ آ کے کوئی ہدایت دے دیتے تھے، کوئی پیغام پہنچا دیتے تھے. وہ تو قرآن نے بتا دیا کہ ہر امت کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. یہ پہلی مرتبہ اب تاریخ میں ہونے جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بحیثیت قوم منتخب کر لیا. ٹھیک. اس کو دیکھیے قرآن مجید نے بڑی بلاغت سے بیان کیا ہے. یہ کہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. یعنی ہم نے پہلے انفرادی طور پر اشخاص کا انتخاب کیا اور ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کیا. اس کے بعد ہم نے آل ابراہیم کا استفاع کر لیا، یعنی پوری ایک نسل، پوری کی پوری ایک قوم. ظاہر ہے اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک بنی اسماعیل اور ایک بنی اسحاق. دونوں کا انتخاب کر لیں، جنہیں ہم بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں سیدنا یعقوب کے لقب کی وجہ سے. تو وہ جب 2 قومیں منتخب کر لیں تو اب انہوں نے کسی علاقے میں جانا ہے، رہنا ہے وہاں پہ. جب وہ وہاں رہیں گے تو وہ جو انسانی ارج موجود ہے اس کے تحت حکومت وجود میں آ جائے گی. تو اس وجہ سے وہاں کیا ہوا، اور جزیرہ نما عرب میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی وہاں سیدنا موسیٰ کی بعثت ہوئی اور مشن شروع ہوا. وہاں سیدنا موسیٰ سے پہلے قوم بننے کا عمل جاری رہا. ٹھیک. اسی طریقے سے جزیرہ نما عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قوم بننے کا عمل جاری رہا. اچھا. یعنی وہ جماعت یا وہ قوم یا وہ آل ابراہیم کہ جن کو اب یہ ذمہ داری انجام دینی ہے، ان کو پہلی دنیا میں انجام دینی تھی قبل مسیح، اور ان کو بعد مسیح انجام دینی تھی. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک تقسیم یعنی انسان میں ظہور پذیر ہو گئی، یہ ہوئی کہ سیدنا مسیح گویا قدیم دنیا یا پری ہسٹورک دنیا کے اور نئی دنیا کے جس میں ہم رہتے ہیں درمیان میں کھڑے ہیں. ٹھیک. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نئی دنیا میں ہوئی ہے اور پرانی دنیا کا خاتمہ سیدنا مسیح پر ہوا ہے. تو سیدنا مسیح سے پہلے ظاہر ہے کہ یہ لوگ تھے بنی اسرائیل کہ جو وہاں آباد تھے. جب یہ وہاں آباد ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کا قوم بننے کا عمل وہ مصر میں مکمل ہو گیا. اس موقع کے اوپر یہ کہا گیا کہ فرعون سے جا کر کہو کہ ارسل معنا بنی اسرائیل، اب ہم ان کو لے جانا چاہتے ہیں. لوگ خیال کرتے ہیں یہ کوئی کسی قوم کی آزادی کی جدوجہد ہے، ہرگز نہیں. یہ در حقیقت اس قوم کا انتخاب ہو گیا ہے. ان کو اب لے جانا ہے. یہ اپنے پرانے وطن میں یعنی کنعان میں جائیں گے، وہاں جا کر یہ آباد ہوں گے، وہاں اللہ کی توحید کا مرکز بنایا جائے گا. یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے، اسی لیے اس کو قرآن مجید میں الارض المقدسہ کہا گیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ کتب اللہ لکم، اللہ نے اس کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہیں دے دی ہے. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو یہ جب یہاں آئے ہیں تو پھر یہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی اپنی سربراہی میں حکومت بن گئی. اچھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے اس وقت بھی یہی صورتحال تھی. یہ جو قرآن میں آتا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو یہ در حقیقت اوپر آسمان پر اللہ تعالیٰ، زمین پر اس کا رسول، اور بنی اسرائیل میں اس کے پیغمبر، اس کے بھیجے ہوئے نبی، ان کے ذریعے سے گویا جو حکومت قائم ہوئی وہ کیا تھی، حکومت الہیہ. یعنی لوگوں کو زحمت نہیں کرنی پڑی ریاست بنانے کے لیے. حکومت الہیہ قائم ہو گئی. ٹھیک. یہ جو حکومت الہیہ ہے لوگوں نے تو اپنا کردار ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی یہ تقاضا کیا کہ تم جہاد کرو گے، اس علاقے کو خالی کراؤ گے اور وہاں یہ حکومت قائم ہوگی. ادھر بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ صحابہ کرام نکلے، انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد انہوں نے یہ حکومت جب یہ قائم ہو گئی تو اس حکومت کا نظم کیا تھا. اصل میں ہمارے ہاں ایک اصطلاح استعمال ہوتی رہی ہے، قیام پاکستان سے پہلے بہت غلغلہ تھا اس کا، بعض مذہبی جماعتوں نے اسے اپنے منشور کا حصہ بنا لیا تھا. حکومت الہیہ، حکومت الہیہ میں یا آپ نہیں قائم کرتے، نہ ہمارے قائم کرنے سے ہوتی ہے. حکومت الہیہ اس حکومت کو کہتے ہیں جس میں اللہ کا رسول یا نبی زمین پر موجود ہوتا ہے، اس کو اقتدار حاصل ہو جاتا ہے اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں حکومت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ حکومت تھی جو اصل میں بنی اسرائیل کے ہاں قائم ہوئی. اسی طرح کی حکومت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہاں قائم ہوئی. کہاں؟ جزیرہ نما عرب میں. دونوں خطے اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہوئے ہیں. اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں، جس طریقے کے معاملات ہوئے، اب قیامت تک کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں نا اسلامی حکومت، اس کے لیے رہنما وہی چیزیں. ٹھیک. یعنی حکومت میں نے عرض کیا وہ تو انسان کے ارج سے پیدا ہو جائے گی. اب جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان. ان کے دین اور ان کے نظریے کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام. تو جب ان کی کوئی حکومت قائم ہوتی ہے تو ان کے لیے رہنما کیا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کی حکومت ہے جو حکومت الہیہ تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حکومت جو آپ کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے تک
اپنے ظہور کے ساتھ موجود رہی. ٹھیک. تو یہ در حقیقت وہ حکومتیں ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. ان میں کیا طریقے اختیار کیے گئے ان کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پھر. یعنی یہ بات کہ حکومت قائم کیسے ہو جائے, اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں, اس کے فرائض کیا ہیں, یہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے گی. اس میں کچھ ضروری ہدایات, یعنی باقی دینے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ضروری ہدایات. انسان نے اگر ایک چیز ایجاد کی ہے حکومت اور اس کی ضرورت ہے تو وہ اس کے وہ معاملات خود کر لے گا جس کے لیے حکومت ایجاد کی گئی ہے. کس کے لیے ایجاد کی گئی ہے؟ امن کو قائم کرنے کے لیے, انسان کو فساد سے بچانے کے لیے. یہ حکومت کے قیام کا اصلی مقصد ہے, باقی چیزیں سب ضمنی ہیں. اس لیے کہ اگر یہ چیز میرے لیے مسئلہ نہ ہوتی تو میں کبھی کسی کی حکومت کو ماننے کے لیے انسان کی حیثیت سے تیاری نہ ہوتی. یہ ہے جو جگہ جہاں سے مذہب کی مداخلت شروع ہوتی ہے, یا مذہب رہنمائی کرنا شروع کرتا ہے, یا ہمیں دین کی طرف دیکھنا ہوتا ہے مسلمان کی حیثیت سے کہ ہمارے دین نے اب کیا رہنمائی دی. اس رہنمائی کا عملی ظہور کہاں ہوا؟ پہلے فلسطین میں بنی اسرائیل کے لیے, بعد میں محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے. اس کے علاوہ اس کی ضرورت ہی کبھی نہیں پڑی. ٹھیک ہے صاحب, بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ یہ جو دین اسلام کی طرف جب ہم رجوع کر رہے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ریاست سے متعلق ہدایات کیا ہیں, تو وہ خود کس پس منظر میں اور کس لاہ عمل کے تحت وہ ہدایات دے رہا ہے, اس کی آپ نے وضاحت کی. یہاں پر ایک نقطہ میں اور چاہتا ہوں, اس کی آپ ذرا تفصیلی وضاحت کریں کہ حکومت الہیہ کا ایک پورا کانسیپٹ تھا, اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی, پیغمبروں کے ذریعے وہ زمین پر روبہ عمل ہوئی, 2 علاقے مختص کر دیے گئے, وہاں پر جو حکومتیں بنی انہی کے ضمن میں اب ہدایات ہمیں بھی دی گئی ہیں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ان حکومتوں کی نوعیت کیا تھی, یعنی وہ جو ریاستیں تھیں اور اسی وقت پیرلل دنیا میں اور ریاستیں بھی موجود ہیں, یونان میں موجود ہیں, فارس میں موجود ہیں, روم میں موجود ہیں, ان کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کا حکمرانوں سے تعلق کیا, حکمران پیغمبر ہیں, ان کا کوئی جوہری فرق ہے, اس کو واضح کیجیے. سب سے پہلی چیز جو آپ کو اس میں نظر آئے گی, بالکل نمایاں نظر آئے گی, دونوں میں نظر آئے گی, وہ یہ ہے کہ پوری دنیا ارتقاء کے مختلف مراحل, سماج بھی ارتقاء پذیر ہوتا ہے. یعنی یہ صرف حیاتیات نہیں ہے جس میں ارتقاء کی بحث پیدا ہو جاتی ہے. ارتقاء کا کیا تصور ہے؟ موجودہ سائنس نے جو حیاتیات میں ارتقاء بتایا ہے اس میں کیا غلطی ہے, ارتقاء کہاں تک ہوتا ہے اور کہاں سے الہی مداخلت آتی ہے, یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. لیکن میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ادھر ارتقاء ہوتا ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. نوعیت میں اختلاف یا اتفاق زیر بحث ہے, بالکل اسی طرح سماجی معاملات میں بھی ارتقاء ہوتا ہے, ایسے ہی جیسے علمی معاملات میں ہوتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہوا نا کہ اس وقت جس دنیا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جو ایجادات ہو چکی ہیں, اس میں جو نئے نئے قوانین دریافت ہو گئے ہیں, اس میں جس طریقے سے انسان اب مریخ تک اور زہرہ تک پہنچ رہا ہے, یہ سب پہلے دن ہو گیا. ٹھیک. تو انسان کے اندر جو قوت ایجاد ہے اس کا ظہور بھی اسی طریقے سے ارتقاء کے معاملے میں ہوا ہے, یعنی گریجولی ہوا ہے, عہد بہد ہوا ہے, درجہ بدرجہ ہوا ہے. سماجی معاملات میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی درجہ بدرجہ انسان آگے بڑھتا ہے. تو انسان اپنے طریقے پر حکومت بھی قائم کر چکا تھا, وہ قبیلے سے لے کے سلطنتوں کا بھی آ چکا تھا. اس کے لیے جو انسان نے طریقہ تجویز کیا, یعنی وہ طریقہ کیوں تجویز کرنا پڑا, اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک حکومت قائم کی تو کسی شخص نے اپنی صلاحیت کی بنیاد پر, اپنے عزم کی بنیاد پر, اپنے حوصلے کی بنیاد پر قوت حاصل کر لی. اس کو ہمارے ہاں فقہ کی اصطلاح میں کہتا ہے تغلب پیدا کر لیا, غلبہ حاصل کر لیا. ظاہر ہے غلبہ حاصل کر لیا تو ابتدا ہو گئی. جب ابتدا ہو گئی, میں نے عرض کیا کہ بہت ابتدا میں ہمیں جمہوریت کی بھی کچھ آثار ملتے ہیں کہ قبیلے کے لوگ ہیں, بیٹھ گئے ہیں, بڑے ہیں, سرپنچ ہیں, انہوں نے کچھ فیصلے کر لیے, کسی کو ذمہ داری دے دی, کسی کو قبیلے کے سردار کے طور پر قبول کر لیا. وہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پر ہے, یعنی جہاں پر چند لوگ ہیں یا چند 100 لوگ ہیں یا چند ہزار لوگ ہیں, ان سب سے معاملہ کرنا آسان ہے. تو وہاں آپ کو جمہوری آثار بھی ملتے ہیں, وہ آپ کو یونان میں بھی ملتے ہیں, وہ آپ کو اس سے پہلے بھی بعض قبائل میں ملتے ہیں. لیکن بتدریج جب بڑی سلطنتیں قائم ہو گئیں تو اس طرح کا نظام چلانا ممکن نہیں ہوا. اس میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اب اگر کسی جگہ پر کوئی بڑی سلطنت وجود میں آ گئی ہے تو اس میں انتقال اقتدار کی صورت کیا ہوگی. یہ بہت بڑا سوال ہے. جی. یعنی ایک آدمی جس نے آج غلبہ حاصل کر لیا ہے وہ قیامت تک تو نہیں رہے گا, اس نے جانا ہے نا دنیا سے. اچھا, وہ معذور بھی ہو سکتا ہے اور وہ دنیا سے جا بھی سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اقتدار کس طرح جائے گا. اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں تو جانتے ہیں کیا ہوگا, اس کے بعد پھر جنگ ہوگی.
حوصلہ مند لوگ نکلیں گے، ہر ایک اس دعوے کے ساتھ اٹھے گا کہ میں بہتر طریقے سے نظم کو چلا سکتا ہوں۔ تو یہ سوال ہے جس سوال کا قدیم تمدن میں انسانی عقل نے کیا جواب دیا کہ جس شخص نے اس کی ابتدا کی ہے، حکومت اور اقتدار کو اس کی نسل تک خاص کر دیا جائے، اچھا، خاندان تک خاص کر دیا جائے۔ اسی کے خاندان تک خاص کیوں کر دیا جائے؟ اس لیے کہ جو عصبیت اس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ عصبیت دوسری جگہوں پر منتقل نہیں ہوتی۔ یہ انسان کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن انتقال اقتدار ہو، ایک لمبے عرصے تک انسان امن کے ساتھ زندگی بسر کرے، تو اس کے سوا کوئی راستہ انسان کو نہیں سوجا۔ چنانچہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر نسلیں اسی طریقے سے منظم ہوئیں، حکومتیں اسی طریقے سے قائم ہوئیں، اور پھر ان میں ملوکیت یا بادشاہی کو اختیار کر لیا گیا۔ ایسے ہی ہے۔ ملوکیت اور بادشاہی جو ہے، ہم اس کی مذمت کے عادی ہو چکے ہیں اب بہت، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی مثالی چیز نہیں ہے۔ مثالی معاملہ وہی ہے جس پر میں آگے چل کے بحث کروں گا، لیکن انسان نے جو اس میں چیز ملحوظ رکھی ہے، یعنی کیوں ایک مرجوع چیز کرنے پہ وہ مجبور ہو گیا ہے، اس لیے کہ پرامن انتقال اقتدار کی اس کے سوا کوئی صورت ہی نہیں، اب بھی نہیں ہو سکی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے ہاں جماعتیں بنتی ہیں، یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ اس کا نمونہ ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ابھی جمہوریت کے لوازم تک پہنچنے کے لیے بڑا سفر طے کرنا ہے، تو کیا ہوتا ہے، آپ کو مجبوراً انہی کی اولاد تک ان کی قیادت کو محدود یعنی کرنا جمہوری پارٹیوں میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ یہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ اپنے ملک کو دیکھیے، آپ کا ملک جو ہے وہ جمہوریت کی ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک دستور بن چکا ہے، اس میں کچھ الیکشن بھی ہو گئے ہیں، لیکن میں اس وقت کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا۔ آپ پارٹیوں کو دیکھیے تو ان کو قائم رکھنے کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہوتا۔ ان میں بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کے لحاظ سے، تدبیر و سیاست کے لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں، لیکن وہ عصبیت ان کے گرد جمع نہیں ہو سکتی، اور جب نہیں جمع ہو سکتی تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ادھر پارٹی کا سربراہ دنیا سے رخصت ہوگا، ادھر 5 یا 7 یا 8 گروپ بن جائیں گے، یہ مسلم لیگ فلاں ہے اور یہ پیپلز پارٹی فلاں ہے، یہ لازماً ہوگا۔ اس کو روکنے کی کیا طریقہ ہے؟ اس کو روکنے کا طریقہ ہے موروثیت۔ یہ انسان کی مجبوری ہے، یہ تاریخ کے جبر سے پیدا ہوا، یہ ہو چکا تھا، اور دنیا میں بادشاہتوں کا نظام کم و بیش اسٹیبلش تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا، پہلے دن سے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لوگوں کے اندر سے حکومت کو اٹھایا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ سیدنا موسیٰ دنیا سے رخصت ہوئے بالکل اسی اصول کے اوپر، جو بنی اسرائیل کے بڑے تھے انہوں نے ان کے جانشین کا انتخاب کر لیا۔ اچھا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نے، ان کی تربیت نے، جو وہاں پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ارباب حل و عقد پیدا کر دیے تھے، یا جس کو میں کہتا ہوں جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹو پیدا کر دیا تھا، ان کے بعد ان کی خلافت کا فیصلہ اسی نے کیا، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ خود لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ سامنے آنے لگ گئی سیموئیل نبی کے زمانے میں، اور اس کو پورا بیان کیا ہے بائبل نے۔ یہ ڈیمانڈ سامنے آنے لگ گئی کہ ہمارے اوپر ایک بادشاہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپ کوئی جمہوری نوعیت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیشہ سے آئیڈیل رہا ہے، میں آگے جا کے بات کروں گا اس پہ، خود اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے تھے، انہوں نے ابتدا یہیں سے کی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد انسان، اللہ تعالیٰ جو سماجی معاملات ہیں ان میں کبھی جبر نہیں کرتے، ان میں وہ آئیڈیل دیتے ہیں، ان میں ایک مثالی چیز سامنے رکھتے ہیں، ان میں ہدف متعین کرتے ہیں کہ اس تک انسان پہنچے، لیکن اس میں انسان کو چونکہ انہوں نے بنایا اس طریقے سے ہے، اس کا ارتقا ہونے دیتے ہیں، اس کو گریجولی آگے آنے دیتے ہیں۔ سیموئیل نبی کے زمانے میں لوگوں نے یہ تقاضا کر دیا۔ اس موقع پر جو مکالمہ ہے وہ بائبل میں نقل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں مجھ سے؟ میں تمہارا بادشاہ ہوں، یہ سب معاملات میری نگرانی میں چل رہے ہیں، پیغمبر تمہارے پاس پے در پے آتے رہیں گے، کیوں چاہتے ہو یہ بات؟ اس کے نتیجے میں غلامی ہوگی، تمہاری گردنوں میں جوا ہوگا، تمہیں رسوائی ملے گی، تمہاری جو شرافت ہے اور تمہاری جو تہذیب ہے اس کے اوپر ایک خاندان یا ایک شخص حکمران بن جائے گا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائیں، لیکن بنی اسرائیل آمادہ نہیں ہوئے۔ اچھا، جب نہیں آمادہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کا تقرر کر دیا گیا، اچھا، اور یہ کہا گیا کہ یہ کس اصول پر کیا گیا ہے؟ 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے حکمرانی کے لیے، ایک یہ کہ اس زمانے کے لحاظ سے آپ قوت کا ذریعہ بن سکیں، اور دوسرے یہ کہ آپ کے پاس تدبیر، سیاست، علم ہو، یعنی کسی مادو کو تو نہیں بٹھا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انتخاب کیا تو کہا کہ بسطن فی العلم والجسم ہے،
چنانچہ ان کا انتخاب کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں حکومت الہیہ میں بادشاہت کی ابتدا ہو گئی۔ اچھا، یہ سبق ہے اس بات کا کہ سماجی معاملات میں آپ کوئی کام بھی قبل از وقت نہیں کر سکتے، عملیت پسندی یعنی کی ہوتی۔ یہ ناگزیر تقاضا ہے، اس کا ناگزیر تقاضا ہے، نہیں ہو سکا۔ یعنی اس کے لیے پہلی چیز کیوں نہیں ہو سکا، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک اصول دیں گے، اللہ تعالیٰ اپنا ایک ہدف متعین کریں گے سماجی معاملات میں۔ پھر عرض کر دوں کہ وہ معاملات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہے، وہ معاملات جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اپنی اسکیم سے ہے، ان میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سماجی معاملات میں انسان کو ارتقاء کے راستے پر خود خدا نے ڈالا ہے، اور جب ارتقاء کے راستے پر ڈالا ہے تو اس میں پھر مداخلت اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، یعنی جبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تجربہ کر کے دکھایا، کیوں تو تجربہ کر کے دکھایا؟ تاکہ انسان آئیڈیل کو پہچانے، اس مثالیت کی طرف آگے بڑھے، اس کو سمجھے۔ جب یہ نہیں ہوا تو اس کے بعد یہ سبق ملا اس کے نتیجے میں کہ اگر آپ کوئی جمہوری نوعیت کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی ضرورت، یہ جمہوریت کیا ہے؟ یہ در حقیقت لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں نے انتخاب کرنا ہے، لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، یعنی قوت نے فیصلہ نہیں کرنا، ٹھیک، کسی نسل نے فیصلہ نہیں کرنا، کسی طبقے نے فیصلہ نہیں کرنا، لوگوں نے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کرنا ہے تو انہیں سیاسی شعور کے اس مقام پر ہونا چاہیے جہاں وہ فیصلے کر سکیں۔ تو بنی اسرائیل اس مقام پر ابھی نہیں پہنچے تھے، چنانچہ ایک سبق دینے کے بعد وہی ملوکیت، وہی بادشاہت جو دنیا بھر میں قائم تھی، اس کی ابتدا کر دی۔ اچھا، خود اللہ نے کر دی۔ میں کہتا ہوں اللہ نے پیغمبروں کو بادشاہ بنایا یا بادشاہوں کو پیغمبر بنایا، یہ ہوا نا۔ جی ہاں، سیدنا سلیمان، سیدنا داؤد، اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ابتدا ہوئی۔ تو اس سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا مثالی نظام کیا ہے، وہ جو اس نے سیدنا موسیٰ کے بعد قائم کیا، مثالی نظام کیا ہے، وہ جو محمد الرسول اللہ کے بعد قائم ہوا۔ لیکن انسانی تمدن اور انسانی سماج میں اس مثالی تعلیم کو، اس اصول کو زمین پر آنا ہے۔ زمین پر آنے کے لیے کچھ لازمی چیزیں چاہیے، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قومی شعور۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کسی ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو یا ارباب حل و عقد کا وجود اور ان کا ایک ادارہ بن جانا۔ یہ دونوں چیزیں جب تک وجود میں نہ آئیں اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں چیزوں کو وجود میں آنے کے لیے زمانہ، تاریخ، حالات، سماجی ارتقاء کی ضرورت ہے، یہ ایک دن میں ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ پہلا ہی فیصلہ یہ کیا گیا کہ اسے بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو بادشاہت قائم ہوئی، اس کے بعد یہاں کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں، یہاں بھی بالکل یہی ہوا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک جمہوری نظم قائم کیا گیا۔ اس جمہوری نظم میں خلفائے راشدین ٹھیک جمہوری اصولوں کے مطابق حکمران بنے، کوئی تلوار نہیں اٹھائی گئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کوئی تغلب نہیں قائم کیا گیا، کسی نسل کی حکومت نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے، ارباب حل و عقد نے، اس پر میں تفصیل سے بعض گفتگویں کر چکا ہوں، ان کو لوگ سن سکتے ہیں، میری کتاب برہان میں اس کی پوری تاریخ میں نے امرہم شورا بینہم تک بیان کر دی ہے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ مثالی حکومت کون سی ہے؟ امرہم شورا بینہم، وہ بنی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اسی طریقے سے زمانے کے جبر نے اس کو بھی ملوکیت میں تبدیل کر دیا۔ ایک ہی تاریخ دونوں جگہ پر دہرائی گئی، اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں انسان جو کچھ ایجاد کر سکا تھا اس زمانے میں، وہ کیا تھا؟ ملوکیت۔ اور خدا کیا چاہتا ہے کہ وہ تدریجی ارتقاء کے ساتھ امرہم شورا بینہم کی منزل تک پہنچے۔ رام صاحب، بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور جس تفصیل سے آپ نے اور جس تاریخی پس منظر میں، دینیاتی پس منظر میں چیزوں کو بتایا، ایک بہت ہی منفرد اور نیا زاویہ نظر نمایاں ہوتا ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ایک آخری سوال کا جواب چاہ کے میں نشست کا خاتمہ کروں گا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے پس منظر بتایا، یہ تو قدیم عہد میں، ماقبل تاریخ میں ہوا طالوت کا، یا پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد؟ اب تو انسان اتنا سفر طے کر چکا ہے شعور کا، آج 21ویں صدی میں کھڑا ہوا ہے کہ آج بھی یہ بات کی جائے گی کہ فلاں معاشرہ اب سازگار نہیں ہے، یہاں پر وہی قدیم نظام لے کر آئیں، یہ بات تو اب ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ ہم مسلمانوں نے کم و بیش 12 صدیوں تک دنیا پر ایک لحاظ سے حکومت کی ہے، ایک سپر پاور کی حیثیت سے حکومت کی ہے۔ ہمارے ہاں بڑا غیر معمولی علم پیدا ہوا ہے، ہمارے متکلمین، ہمارے فقہاء، ہمارے محدثین، ہمارے صوفیہ، ایک بڑی ہی غیر معمولی تاریخ ہے جو وجود میں آئی۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو ایک جمہوری نظام کو چلانے کے لیے چاہیے، ان میں ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکے۔ اچھا، اب قرآن مجید کیا کہہ رہا تھا؟ امرہم شورا بینہم،
یعنی آئیڈیل وہی ہے، وہی مثالی چیز ہے، وہ ہدف سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ میں پھر عرض کر دوں کہ بعض لوگ جو نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا سوسائٹی اور سماج کے ساتھ تعلق کس اصول پر قائم کیا ہے، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو بالجبر کر دینا چاہیے تھا۔ یہ ایسے نہیں ہے۔ یعنی جس طرح سے انسان کی قوت ایجاد اپنے وقت پر وہاں پہنچی ہے جہاں آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، بالکل اسی طرح سے سماج بھی مختلف مراحل سے گزر تک میں وہاں پہنچتا ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ ہم اس میں ایک قدم بھی نہیں بڑھا سکے، لیکن مغرب میں اس کا ارتقا ہو گیا۔ اچھا، یعنی یہ چونکہ ہے ہی انسانی معاملہ، اس کا کوئی تعلق کسی مذہبی گروہ سے نہیں ہے، یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سے ایجادات مغرب میں ہو گئیں۔ تو سماجی معاملات میں بھی یہ ارتقا ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ لوازم میسر آ گئے جن کے مطابق آپ امرہم شورا بینہم کے اصول پر حکومت چلا سکیں، یا اس اصول پر حکومت چلا سکیں جو سیدنا موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے عملاً کر کے دکھایا تھا۔ یہ ممکن ہو گیا۔ اب کیا چیزیں چاہیے تھیں وجود میں آ گئیں۔ آپ مغرب کو دیکھیے جہاں یہ آخری درجے میں وجود پذیر ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لوگوں کے اندر اب اس کی ایک پوری تاریخ ہے، یعنی رینیسنس کیسے ہوا، اس کے بعد ریفارمیشن کی تحریکیں چلیں، یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد ایک سائنٹیفک ریولوشن آ گیا، انسانوں کے اندر نیا فکر پیدا ہوا، سیکولرزم کی تحریکیں اٹھیں، بہت سے نئے نظریات پیدا ہوئے۔ یہ سب چیزوں نے مل کر انسانی شعور کو وہاں پہنچا دیا کہ جہاں پر پوری کی پوری قوم یا پوری کی پوری قومیں ان میں بحثیت مجموعی، یعنی ہر جگہ لوگ ہوں گے لیکن بحثیت مجموعی، یا یہ کہیے کہ بہت بڑی اکثریت میں یہ احساس پیدا ہوا کہ انسان کے حقوق ہیں، انسان ایک باشعور مخلوق ہے، اس پر حکومت کرنے کے لیے باوقار طریقہ یہ ہے کہ اس کی رائے سے حکومت قائم ہو۔ یعنی یہ پہلی چیز وجود میں آئی۔ وہ لوگ جن کو آپ حق دے رہے ہیں اگر وہ شعور کی اس سطح پر نہیں ہے تو کیا کر لیں گے آپ؟ کیسے وجود میں لے آئیں گے؟ اس سماجی ارتقاء تک انسان کو پہنچا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد پارلیمنٹ وجود میں لانے کے طریقے بن گئے۔ پارلیمنٹ یعنی ارباب حل وقت ہماری اصطلاح میں، یا اگر سادہ تعبیر میں سمجھیں تو ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو۔ قوم تو لاکھوں اور کروڑوں میں ہو سکتی ہے نا، تو سب لوگ مل کر ہر وقت فیصلے نہیں کر سکتے۔ ان کی رائے کیسے معلوم کی جائے؟ اس کا طریقہ یہ کہ آپ ارباب حل و عقد کو وجود میں لاتے ہیں، ایک ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو وجود میں لاتے ہیں۔ اس کے وجود میں لانے کے قدیم طریقے کیا تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ قبائلی بنیاد پر وجود میں لایا جا سکتا ہے، جیسے آپ کو افغانستان میں لویا جرگہ آپ نے سنا ہوگا، تو جو ایک قدرتی عمل کی عادت پیدا کر دیتا ہے اس سے بھی بن سکتا ہے۔ لوگوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ انتخابات کے طریقے ایجاد ہو گئے۔ یعنی آج کے زمانے میں ہم بہت بڑے بڑے ملکوں میں، امریکہ بہت بڑا ملک ہے، بھارت بہت بڑا ملک ہے، روس بہت بڑا ملک ہے، آپ انتخابات کرا سکتے ہیں، یعنی آپ تمام لوگوں کی رائے لے سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ قوم میں یا قوموں میں جن کے مجموعے سے کوئی ملک بن رہا ہے یا وطن بن رہا ہے، ان کا سیاسی شعور بلند ہو گیا، یعنی سماجی ارتقاء کے اس مرحلے تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہوئی؟ ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کو متعین طریقوں سے بنانا آہستہ آہستہ ممکن ہو گیا۔ منظم فوجیں وجود میں آ گئیں جو چونکہ قوم کے اندر سے بنی، تو ان کا بھی اس بات کے اوپر ایمان راسخ ہو گیا کہ جمہوریت ہی ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو بندوق ان کے ہاتھ میں ہے اس سے خود آگے بڑھ کے یا پیچھے رہ کے حکومت نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کے فیصلے کا احترام کریں گے۔ تو یہ چیز بھی وجود میں آ گئی۔ اس کے نتیجے میں مغرب میں ہم نے جمہوریتیں دیکھیں۔ ہمارے ہاں یہی چیز ہے کہ جو چونکہ ہم محکوم ہو گئے تھے اور برطانیہ عظمیٰ کی، کہیں فرانس کی یا دوسری قوموں کی حکومت تھی، تو اب جیسے جیسے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس کے قریب جائیں، لیکن اس وقت بھی اگر آپ عالم اسلام میں دیکھیں تو جہاں تک آپ کے مرکز کا تعلق ہے، جزیرہ نماء عرب، اس میں 5-6 حکومتیں جو ہیں وہ اسی ملوکیت کے اصول پر قائم ہیں۔ ٹھیک حمزہ، ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ ریاست کیا ہے، کیسے وجود میں آتی ہے، انسانی تاریخ میں خود اس کی اپنی تاریخ کیا ہے، مذہب جب اس حوالے سے کوئی ہدایت دیتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کا پس منظر کیا ہوتا ہے، اور مذہب نے جب عملاً کچھ ہدایات دیں تو وہ کن صورتوں میں دیں، وہ ہدایات کیا ہیں، ان کے عملی تقاضے کیا ہیں، زمین پر وہ کیسے کھڑی ہوتی ہیں۔ اس موضوع کو ہم تفصیل سے آئندہ زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں ای میل کیجیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔